صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ نے ایک انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا، ایک قافلہ کوئی روانہ کیا، کوئی جماعت بھیجی، ان کے اوپر ایک انصاری امیر لگایا. راستے میں اس امیر کو غصہ آیا تو اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو حکم دیا کہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور وہ جب جل گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگ مارو. اب وہ کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی تو نہیں تھا، حالانکہ مجھے بتائیں یہ بڑے بڑے امام کیا اس انصاری صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں جسے رسول اللہ نے امیر بنایا ہو؟ لیکن وہ آگے جو تھے نا وہ بھی تربیت یافتہ تھے نبی الاسلام کے. انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہے ہیں، ہم یہ تیری بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ یہ جھگڑا رسول اللہ کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی بات مان لیتے میرے امیر کی بھی، حالانکہ انہوں نے جو امام کھڑے کیے نا وہ رسول اللہ کے کھڑے کردہ امام نہیں ہیں، ہم ان کے احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف جو چیزیں غلط منسوب ہیں انہیں ہم غلط کہیں گے. جس طرح ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کی طرف جو غلط عقیدے منسوب کر دیے کرسچنز نے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم اس کی اطاعت کرتے اور اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے سیدھے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ عقیدہ. مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کا مقرر کردہ امیر اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے آپ اندھے بن کر نہیں چل سکتے، تو باقی تو کوئی وڈے تو وڈا امیر، کوئی بزرگ امام شاہی کوئی نہیں اس صحابی کے مقابلے پہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں.